اس ہاؤس ہولڈ سروے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 30% پاکستان کے لوگ 3 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. انہیں ایک نہ ایک کھانا اسکپ کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ 25 کروڑ میں سے جو 30% لوگ ہیں وہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, اور 20% لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہے. یہ حکومت کا اپنا جاری کردہ سروے ہے. تقریباً 9,000 گھر انہوں نے سروے کیے, اور اس میں یہ اس نتیجے پہ سیمپلنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 30% پاکستانی ایک وقت کا کھانا انہیں اسکپ کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے جو آمدنی ہے اس وقت وہ 2015 کے لیول پہ چلی گئی ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور اس لحاظ سے جتنا آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, آج ہم 2015 کی جتنے پیسے جو ہیں وہ کما رہے ہیں, اور جو ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے 2025 کے لیول کی. اور سیدھی حساب ہے نا, کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں کہ پچھلے آپ 2.5-3 سالوں میں اگر دیکھیں تو آپ کے پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, آپ کی چینی کی قیمت میں, آپ کے جو روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں, انرجی کی قیمت میں, بجلی کی قیمت میں 200% سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن آپ کی آمدنیاں کم ہو گئی ہیں. سارے یہاں پہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جو اسپیشلی 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا زندگی کیسے گزارنی. ان کی آمدنیاں اتنی, اس کے اوپر 40% ٹیکس لگ گیا ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر. آمدنی کم ہو گئی ہے, خرچے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ لوگ $1 کوئی اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے. ریئل اسٹیٹ بیٹھنے سے آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے. تو سارے مزدور, آپ کے لوگ جو کنسٹرکشن سے وابستہ تھے, جو انڈسٹری کنسٹرکشن سے وابستہ تھی, وہ بیٹھ گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارا فارمر, یعنی ایک ویژنری جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ایک دن بیٹھے بیٹھے کہ جی ہم تو کسان سے گندم نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے جی, نہ خریدیں, لیکن ساتھ پابندی یہ لگا دی کہ آپ پنجاب سے باہر بھی نہیں بیچیں گے. آپ کی گندم کی قیمت کریش کر گئی, اور اس کے نتیجے میں جو زمینوں کے ٹھیکے تھے وہ کریش کر گئے. تو یہ جو سارے طبقات ہیں, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے فارمر ہو, چاہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہوں, کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ ہوں, ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے ہماری حکومت کے لیے. ہماری حکومت کو روز ایک تماشا چاہیے. فلانے کو پکڑ لو, اٹھا کے جیل میں ڈال دو, فلانے کو 2,000 سال لوگوں کو سزائیں سنا دو. اس طرح سے ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں لگتا, استحکام نہیں لگتا. اس کے اندر ایک ہیجان ہے, ایک سیاسی ہیجان ہے جو کہ پاکستان جس میں مبتلا ہے. اور جب تک یہ سیاسی ہیجان ختم نہیں ہوگا, پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. کل آپ نے دیکھا وہ تحریک تحفظ آئین کے ہمارے دوست نکلے ہیں. کیا ضرورت ہے گاڑیاں توڑنے کی؟ کتنے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے, کیا ہو گیا تھا؟ کبھی علیمہ خان کو جی انڈا کوئی مار دے گا تو اس سے کیا علیمہ خان کی بڑی کو بے عزتی ہو جائے گی؟